ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ الحمد للہ، اللہ رب العزت کے فضل و کرم احسان سے آج چھٹے پارے کے خلاصہ مضامین کے اعتبار سے کلاس ہوگی۔ چھٹا پارہ اس آیت سے شروع ہو رہا ہے، لا یحب اللہ الجہر بالسوء، کوئی کسی کی برائی نہ کرے، یہ غیبت ہے، لیکن اگر کسی پر ظلم ہو اور وہ عدالت میں ظالم کے خلاف دعویٰ کرے اور شواہد سے اس کو ظالم ثابت کرے تو حرج نہیں، یا کسی مخلص دوست کے سامنے کسی ظلم کے سے نکلنے کی آزادی کے لیے تذکرہ کرے تو بھی حرج نہیں ہے۔ تو یہاں پہ ظلم کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور اس رکوع کے اندر یہود کی بری عادات کا بھی ذکر ہے۔ آگے شروع ہو رہا ہے یسألک اہل الکتاب، یہاں سے یہود کی بری عادات کا ذکر شروع ہو رہا ہے کہ ان کے اندر بہت سی برائیاں پائی جاتی ہیں۔ یہود کی کے چند سرداروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی نبوت کے ثبوت میں آسمان سے ایک لکھی لکھائی کتاب لانے کا لغو بیکار سوال کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس سوال اور اس سے پہلے جو سوالات انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیے، ان کا ذکر فرما کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور بتایا کہ یہود جو ہمیشہ سے انکار پر آمادہ اور مصر ہیں، آپ کی نبوت کا اقرار کبھی نہیں کریں گے۔ تو بتا دیا گیا کہ یہ یہود جو ہے یہ اتنی جلدی ماننے والوں میں سے نہیں ہیں، یہ ضدی لوگ ہیں، یہ کبھی جو ہے آپ کی لائے ہوئے دین کا یا آپ کے نبی ہونے کا اقرار نہیں کریں گے۔ ہاں، دلیلیں مانگتے رہیں گے، کبھی کہیں گے کتاب لا کر دکھاؤ، کبھی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح سے مختلف قسم کے انداز سے سوال کریں گے کہ یہ کر کے دکھاؤ، وہ کر کے دکھاؤ، لیکن اصل ان کے اندر دین قبول کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، اور وہ ان کی ضد کی وجہ سے۔ اس کے بعد یہاں پہ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، ادھر یہ بتایا گیا ہے کہ در حقیقت ظلم ان کی فطرت ہے۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرنا ان کی عادت ہے، وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ، اور اسی طریقے سے انبیاء علیہ السلام کا حق بغیر یعنی غیر حق ہونے کے طور پر ان کا قتل کرنا، ان کو شہید کرنا، یہ ان کی عادت ہے یہود کی، یہ بھی ایک بری عادت بیان کی گئی ہے۔ اور آگے پھر یہ بھی بتایا گیا ہے وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، سود کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہود کی ایک بری عادت سود اور ناحق مال کو کھانا ہے۔ اخذہم الربا، اور وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ، لوگوں کا مال کھانا بالباطل، ناحق طریقے سے۔ تو اس کا نتیجہ بھی پھر بتا دیا گیا کہ اس کا نتیجہ پھر یہی ہے کہ اعتدنا للکافرین منہم عذابا علیما، ان کے لیے اللہ نے بڑا سخت عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ اس کے بعد مسلمانوں کو ان سے یہ سبق لینا چاہیے کہ اپنے دلوں کو یہودیت کے خیالات سے بچائیں، احکام کی خلاف ورزی نہ کریں، اور تعمیل حکم سے دلوں کو منور کرتے چلے جائیں تاکہ مومنین کی صف میں رہیں۔ تو یہاں پہ مومنین کا ذکر بھی اللہ پاک نے کیا ہے کہ لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک، تو ادھر کچھ صفات بیان کی گئی ہیں کہ ان صفات کو اپنائیں۔ ان آیات کے اندر کچھ عقائد بھی بیان ہو رہے ہیں، جو یہود اور عیسائیوں کا ذکر چل رہا ہے، تو یہاں پہ خاص طور پہ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر چل رہا ہے۔ تو حیات عیسیٰ و نزول عیسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ یہاں پہ مختصر انداز میں بیان کیا جاتا ہے
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مرزائی، یہودی، عیسائی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مرزائی، یہودی، عیسائی، یہ تین قسم کے لوگ ہیں. ان کا کیا عقیدہ ہے؟ اور منکرین حدیث، چار قسم کے لوگ ہیں، ان کا کیا عقیدہ ہے؟ تو جو لوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں اس بات پر متفق ہیں کہ یعنی یہ چاروں فرقے متفق ہیں اس بات پر کہ آپ علیہ السلام آسمان پر نہیں اٹھائے گئے. اب مرزائی، اس میں مرزائی اور اہل قرآن یعنی منکرین حدیث تو کہتے ہیں کہ فوت ہو گئے ہیں، جبکہ پوری یہودیت اور عیسائیت اس پر متفق ہے کہ آپ پھانسی چڑھا دیے گئے. تو معلوم ہو چار فرقے ہیں: مرزائی، یہودی، عیسائی اور منکرین حدیث. تو یہ سارے کے سارے اس پر تو متفق ہیں کہ یہ آسمان پر نہیں اٹھائے گئے. اب اس میں سے مرزائی اور اہل قرآن یعنی جو حدیث کے منکر ہیں، صرف قرآن کو مانتے ہیں، تو وہ تو کہتے ہیں فوت ہو گئے. اور باقی جو پوری کی پوری یہودیت اور عیسائیت ہے وہ اس پر متفق ہے پھانسی چڑھا دیے گئے. تو آگے عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان کی طرف اٹھائے جانے کا مختصر انداز میں خلاصہ یہ ہے کہ جب فلسطین کے یہودیوں نے یہ دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، تو انہوں نے دین میں تانہ زنی کرنا کا یعنی الزام لگا کر مقدمہ دائر کیا. یہ یہودی رومیوں کے ماتحت تھے اور ان کی اجازت کے بغیر سزا نہیں دے سکتے تھے. جب منظوری ہو گئی تو آپ کو گرفتار کرنے کی کوشش کی، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی اور انہی میں سے کسی ایک پر آپ کی شبیہ، آپ کا جیسا بالکل اس کو بنا دیا، ڈال دی، جسے ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر پھانسی چڑھا دیا. اب دنیا والوں کے سامنے جو تاثر پیدا ہوا اور قرائن اور دلیلیں تھیں وہ یہی تھے کہ آپ پھانسی چڑھا دیے گئے عیسیٰ علیہ السلام یعنی. تو گویا اس واقعے کی بنیاد خیالات پر ہے. تو جو خیال صرف زن خیال کا فائدہ دے اس پر ہے، یعنی زن کے اوپر اس واقعے کی بنیاد ہے. اور جو زن تواتر یعنی جو یقین کا فائدہ دے کا درجہ نہیں ہوتا. اب چونکہ ان یہودیوں اور نصرانیوں کے عقیدے کی عمارت زن پر قائم ہے یعنی خیالات پر ہی قائم ہے، اور دوسری طرف مسلمانوں کے عقیدے کی بنیاد یقین پر ہے، کیونکہ مسلمانوں کا عقیدہ قرآن حدیث سے یقینی طور پر ثابت ہے. تو اس لیے اب یہ اپنے خیالات کے اوپر عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کو پھانسی دے دیا گیا، اور ہم قرآن کی آیتوں پر یقین رکھتے ہیں کہ قرآن کی آیتیں بتاتی ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یقینی طور پر ثابت ہے. اس لیے ان یہودیوں اور نصرانیوں کا عقیدہ سراسر باطل اور جھوٹا عقیدہ ہوا. اور مسلمان چونکہ قرآن پر عمل کرتے ہیں، اللہ کی آیات پر، تو آیات نے بتا دیا کہ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے کہ ان کو سولی پہ چڑھایا گیا، بلکہ ان کو تو ہم نے اٹھا لیا. اور پھر احادیث کے اندر آگے اس کا اور ذکر آتا ہے کہ ہم قیامت کے قرب قیامت ان کو دوبارہ بھیجیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کر بھیجیں گے. اب نیچے مرزائیت اور حیات عیسیٰ علیہ السلام. مرزائی کیا کہتے ہیں؟ مرزائی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انتقال کا عقیدہ اس لیے گھڑا کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو روایات آتی ہیں، ان روایات کو وہ اپنے لیے ثابت کرنا چاہتا تھا. لہذا جس شخص نے بھی اس قسم کا عقیدہ رکھا، ایک تو اس نے تواتر کا انکار کیا، دوسرا مرزائیت کو تقویت دی. تو عقیدہ نص سے قطعی سے ثابت ہوتا ہے، اس لیے جب آیات قرآنی سے حیات عیسیٰ علیہ السلام ثابت ہے تو قرائن سے کچھ ثابت نہ ہوگا. اب یہاں سے یہ کچھ ان آیات سے، پچھلی آیات سے متعلق کچھ عقائد تھے. اب رکوع شروع ہو رہا ہے، دوسرے رکوع کے اندر انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا مقصد ہے. تو یہاں پہ سارے نبیوں کی بعثت کا مقصد بتایا گیا، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح. اور پھر آگے والنبیین من بعدی، پھر ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و عیسیٰ و ایوب و یونس و ہارون و سلیمان و آتینا داود زبورا. تو ورسلا قد قصصناہم علیک من قبل ورسلا لم نقصصہم علیک وکلم اللہ موسیٰ تکلیما رسلا مبشرین و منذرین. تو یہ ان کا مقصد بتایا گیا ہے. اور پھر اس کے آگے جا کر یہ آیت آ رہی ہے، یعنی انبیاء کی بعثت کا مقصد بتا دیا کہ انبیاء کی بعثت کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ لوگوں پر حجت تام ہو جائے، رسولوں کے آنے کے بعد بھی اگر کوئی نہ مانے تو پھر اس کے لیے جہنم کا ہی راستہ ہے. اور پھر نیچے بتا دیا گیا یہاں اس آیت کے اندر، یا اہل الکتابی لا تغلو فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق.
دین میں غلو نہ کریں۔ اس رکوع میں دینی معاملات میں غلو کرنے سے منع کیا گیا۔ غلو کیا ہے؟ غلو کمی یا پیشی، یا تو کسی چیز کو بہت زیادہ کم کر لینا یا بہت زیادہ بڑھا دینا، گویا سنت سے انحراف ہے۔ غلو کرنا سنت سے انحراف ہے اور سنت سے منہ پھیرنا ہے۔ کیوں منہ پھیرنا ہے سنت سے؟ کیونکہ سنت اعتدال کا راستہ دکھاتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جو شخص دین میں غلو کرتا ہے وہ سنت سے اعتراض کرتا ہے اور سنت کے خلاف چل رہا ہے، اس لیے کیونکہ سنت ہمیں یہ نہیں سکھاتی کہ ہم دین کے اندر غلو کریں۔ جس چیز کو جتنا بتایا گیا ہے اتنا ہی کرنا چاہیے۔ ہاں، جس چیز کے بارے میں حکم ہے کہ یہ مستحب ہے، کر لو گے تو ثواب ہے، نہ کرو گے تو کوئی گناہ نہیں ہے، اس میں انسان کو اختیار ہے۔ اسی طریقے سے نوافل ہیں، تو یہ تو عبادات ہیں۔ بات یہاں یہ ہو رہی ہے کہ معاملات میں، یعنی کسی عقیدے میں یا اس طرح کے معاملات کے اندر غلو نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر اس رکوع کے آخر میں عقیدہ تثلیث اور عقیدہ تبعیض کے بارے میں بتایا۔ عقیدہ تثلیث ولا تقولوا ثلاثہ، یعنی عیسائیوں کے عقیدہ تثلیث سے مراد یہ ہے، یہ جو تین کا نشان بناتے ہیں، کہ اکیلا اللہ تعالیٰ ہی معبود نہیں بلکہ حضرت عیسیٰ اور مریم علیہ السلام بھی معبود ہیں، ان کا عقیدہ یہ ہے۔ اور عقیدہ تبعیض کیا ہے؟ اور بعض عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے، یعنی انہی میں سے ایک جماعت ایسی ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے یا ملائکہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ تو یہاں دونوں عقیدوں کی نفی کی گئی ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ اور نفی کس طرح کی گئی ہے؟ بتایا یہ گیا ہے کہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ ہی اکیلا الہ اور معبود ہے، نہ تو کوئی اس کا مثل ہے اور نہ کوئی اس کی اولاد ہے جو اس کے ساتھ شریک ہو۔ آگے پھر ایمان والوں کے بارے میں بتایا گیا کہ جو ایمان لے کر آتے ہیں اور عمل صالح اختیار کرتے ہیں فیوفیہم اجورہم، ان کو بدلہ پورا پورا ملے گا، ویزیدہم من فضل، بلکہ بڑھا کر ملے گا۔ تو یہاں اس رکوع کے اندر اس بارے میں بتایا گیا ہے کہ گزشتہ رکوع میں تو دینی معاملات میں غلو کرنے سے منع فرمایا گیا تھا۔ اب اس پر مزید روشنی ڈالتے ہوئے یہ بتایا جا رہا ہے کہ دین میں غلو کے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی قائل نہیں تھے، وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کو اپنا معبود پر حق مانتے تھے۔ عیسائیوں اور یہودیوں کا غلو کیا تھا کہ اللہ کو تو مانتے تھے لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو بھی یا تو الہ مانتے تھے یا پھر بیٹا مانتے تھے، فرشتوں کو بیٹیاں مانتے تھے، مریم علیہ السلام کو بھی بیٹی یا زوجہ مانتے تھے۔ تو یہ غلو تھا۔ تو گزشتہ رکوع میں غلو سے منع کیا تھا اور صرف اتنی بتایا گیا تھا کہ سنت سے انحراف ہے، لیکن یہاں پہ اور بتایا گیا کہ تم غلو کیوں کرتے ہو؟ عیسیٰ علیہ السلام جو تمہارے نبی ہیں وہ خود غلو نہیں کرتے، وہ خود کہتے ہیں کہ ان یکون عبدا للہ، کہ اللہ ایک ہی ہے، اللہ کے وہ خود اللہ کے بندے ہیں۔ تو جب وہ اللہ کے بندے ہیں تو پھر ان کو معبود بنانا یہ کیسے ثابت ہو سکتا ہے؟ اور اس کے بعد پھر یہاں پہ یہ سورت کا اختتام ہوا ہے، اور سورت کے اختتام پر پھر وراثت کا ذکر ہے۔ سورہ نساء کی ابتدا میں بھی اور انتہا میں بھی احکام رعیت یعنی عوام میں سے وراثت کو ذکر کیا گیا ہے، تاکہ سورت کا اول اور آخر دونوں یکساں ہو جائے۔ اور یہی قرآن پاک کے اور کلام پاک کی خوبصورتی ہے کہ یہ ایک منظم انداز میں ہر چیز کو شروع کرتا ہے سورت کو، اور منظم انداز میں ہی ختم کرتا ہے۔ اس کے بعد پھر سورہ مائدہ شروع ہو رہی ہے، اور سورہ مائدہ یہ بھی مدنی سورت ہے، اس میں 120 آیات اور 16 رکوع ہیں۔ چونکہ اس میں مائدہ کہتے ہیں دسترخوان کو، اور اس میں دسترخوان کا قصہ مذکور ہے، اس لیے اس کا نام مائدہ رکھ دیا گیا ہے۔ اور نزول کا زمانہ یعنی کب نازل ہوئی، تو یہ صورت ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی۔ بعض روایات سے ثابت ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ نزول کے اعتبار سے سورہ مائدہ قرآن کی آخری صورت ہے۔ اس صورت کے اندر ایک آیت الیوم اکملت لکم دینکم بھی آ رہی ہے، جو تکمیل دین کا اعلان بھی کر رہی ہے۔ جب یہ آیت آئے گی تو انشاءاللہ ہم اس کی تفصیل بیان کریں گے۔ یہاں پہ پہلے تو اس صورت کے اندر
باہمی تعاون کی بنیاد نیکی اور تقوی بتایا گیا ہے کہ وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. اگر معاونت اور مدد ایک دوسرے کی کرنی ہے تو نیک کاموں میں کرو، نہ کہ گناہ کے کاموں میں. تو اس سے معلوم ہوا کہ ہم اگر آپس میں رشتہ داروں کے یا دوست احباب کی مدد کرنا چاہتے ہیں اور ان کے ساتھ ہیلپ کے طور پہ کھڑے ہونا چاہتے ہیں تو ہم یہ ضرور دیکھیں کہ کام کون سا ہے. ایسا تو نہیں خدا نہ خواستہ وہ گناہ کا کام ہو اور ہم ان کی ہیلپ کر دیں رشتہ داری سمجھ کے، چچا اور ماموں اور کزن سمجھ کے، لیکن وہ معلوم ہو کہ یہ تو سارا کا ساری جتنی معاونت اور مدد تھی یہ ساری گناہ پہ چلی گئی. تو اس لیے یہاں پہ حکم دے دیا گیا کہ مسلمانوں کی آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرو، لیکن بنیاد بر و تقوی، تقوی ہو، نیکی ہو. اور پھر آگے یہ بھی بتا دیا، حکم منع بھی فرما دیا، یعنی صرف اجازت نہیں دی بلکہ منع بھی فرما دیا، ولا تعاونوا، اور مدد اور نصرت نہیں کرو، ہیلپ نہیں کرو ان لوگوں کی علی الاثم والعدوان جو گناہ کے لیے مدد چاہتے ہیں. اور پھر یہ بھی بتا دیا واتقوا اللہ، آگے اللہ سے ڈرو. اس کے آگے بعض محرمات کا بیان ہے، یعنی وہ چیزیں جو حرام ہیں ان میں سے یہاں پہ بیان کیا حرمت علیکم، تمہارے اوپر کچھ چیزیں حرام کی گئی ہیں، اس میں سے المیتہ، مردار، والدم، خون، ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت، وما اہل لغیر اللہ بھی، بغیر اللہ کے نام کے جو ذبح کیا گیا وہ، والمنخنقہ، اسی طرح وہ جانور جس کا گلا گھونٹ کر مارا گیا ہو، یا والموقوذہ، جو جانور کسی اونچی جگہ سے گرایا گیا ہو، گرا کر یعنی مر گیا ہو. اسی طریقے سے والمتردیہ والنطیحہ وما کل السبع، گر کر مرنے والا، سینگ مارا ہوا، سب محرمات میں داخل ہے. اسی طریقے سے بندوق کا مارا ہوا بھی حرام ہے. لیکن یہ ساری چیزیں پھر یہ بتائیں کہ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور آگے اس ایک آیت کے اندر اس کے بارے میں ذکر آئے گا کہ یہ ساری چیزیں حرام تو ہیں، لیکن البتہ شدید اضطراری حالت میں جب جان چلی جانے کا خدشہ ہو تو ان حرام اشیاء میں سے بھی بقدر ضرورت کھایا جا سکتا ہے اپنی جان بچانے کے لیے. اب واپس وہ آیت آ گئی ہے جس کا ذکر ہم نے شروع میں کیا تھا، جس میں تکمیل دین کا اعلان ہے، اور وہ یہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ سورت آخری سورت ہونے کی وجہ یہ بھی ایک اس کے اندر علامت ہے کہ وہ اس میں یہ آیت ہے کہ یہ حجت الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ بھی پڑھی تھی. تو اس صورت کی خاص بات یہی ہے کہ اس میں وہ آیت کریمہ بھی ہے جو حجت الوداع کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. اس آیت میں تکمیل دین کا اعلان کیا گیا ہے. یہ وہ آیت ہے جس کے بارے میں ایک یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا تھا، اے امیر المؤمنین، اگر یہ آیت ہمارے اوپر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو یوم عید قرار دے دیتے. آپ نے جواب میں فرمایا، میں اس دن کو بھی جانتا ہوں اور اس گھڑی کو بھی جانتا ہوں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی. وہ عرفہ کی شام اور جمعہ کا دن تھا، تو گویا ہماری اس دن دو عیدیں تھیں. اس صورت کا جو حصہ چھٹے پارے میں آیا ہے اس میں جو اہم مضامین بیان ہوئے ہیں وہ درج ذیل ہے. پھر تو یہاں پہ اس آیت کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، اور اس کے بعد حلال چیزوں کے بارے میں بیان کیا گیا ہے. الیوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لهم. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے محللات، حلال چیزوں کو ذکر کیا کہ تمام پاکیزہ چیزیں حلال ہیں. اور اس کے بعد پھر نماز کا ذکر آ رہا ہے، اور نماز کے ذکر سے پہلے یہاں پہ اسی درمیان میں جب محللات اور محرمات کا ذکر گزرا ہے تو یہاں پہ ایک چیز اور قابل غور ہے، وہ یہ ہے کہ اس موقع پر ایک واقعہ حضرت یہودی یا نصرانی لڑکی سے نکاح کا کے احکامات کے بارے میں بیان ہے.
کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ جب مدائن پہنچے تو وہاں ایک یہودی عورت سے نکاح کر لیا. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو اس کی اطلاع ملی تو ان کو خط لکھا کہ اس کو طلاق دے دو. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے جواب میں لکھا کہ کیا وہ میرے لیے حرام ہے؟ پھر امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جواب میں تحریر فرمایا، میں حرام نہیں کہتا، لیکن ان لوگوں کی عورتوں میں عام طور پر عفت و پاک دامنی نہیں ہے، اس لیے مجھے خطرہ ہے کہ آپ لوگوں کے گھرانے میں اس راہ سے فحش و بدکاری داخل نہ ہو جائے. تو معلوم ہوا کہ یہودی عورت سے نکاح کے بارے میں یہاں پہ احکام بتائے جا رہے ہیں. حنفیہ میں اگرچہ وہ نکاح ہو جاتا ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو بتایا تو اس میں صرف احتیاط کے درجے میں بتایا تھا. الغرض قرآن و سنت اور اسوہ صحابہ کی روح سے مسلمانوں پر لازم ہے کہ آج کل کی کتابی عورتوں کو نکاح میں لانے سے بھی پرہیز کیا جائے. اگر کوئی شخص یہ اعتراض کرے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قرآن کریم کی حلال کی ہوئی چیز سے کیوں منع کیا، اس کا جواب یہ ہے کہ انہوں نے حلال کو حرام قرار نہیں دیا بلکہ امت کی مصلحت کے پیش نظر منع فرمایا. وہ خلفائے راشدین میں سے تھے جن کی اقتداء کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا تھا، لہذا جلیل القدر صحابی ہیں. تو اگر وہ کہہ رہے ہیں تو اس میں ایک مصلحت کے طور پہ اگر وہ بتا رہے ہیں امت کو تو اس کو ایک مصلحت کے تحت اپنے اندر لانا اور اس پر عمل کرنے میں کوئی مذائقہ اور کوئی حرج نہیں بلکہ عمل کرنا چاہیے. اور یہ اعتراض بالکل بیکار ہو جائے گا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس چیز کا منع فرما دیا جس کا جو ہے اللہ نے جس چیز کو حلال کیا. تو یہ بالکل اعتراض صحیح نہیں ہے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حرام نہیں قرار دیا بلکہ حلال ہی رکھا، بس احتیاط کے طور پہ کہا کہ دیکھو ان کے اندر پاک دامنی اور عفت نہیں ہوتی، لہذا تمہارے گھر میں بھی یہ معاملہ شروع ہو جائے گا. دوسری ایک حکمت یہ بھی بتائی تھی کہ حسن و جمال کے اعتبار سے اگر ان کے اندر زیادہ حسن جمال ہوتا ہے تو جب مسلمان تم ان لوگوں سے شادی کرنا شروع کر دو گے تو لوگوں مسلمانوں کا رجحان بڑھ جائے گا اس طرف شادی کا، پھر یہ اس سے بڑی مصیبت مسلمان عورتوں پر کیا ہو سکتی ہے. اس کے آگے پھر رکوع نمبر 5 شروع ہو رہا ہے. اس رکوع میں اس بات کا حکم ہے کہ اہل ایمان کے لیے باطنی طہارت کے ساتھ ساتھ ظاہری طہارت بھی بہت ضروری ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق. اس میں وضو کے فرائض بھی بیان کیے گئے کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو کیا کرو، فاغسلوا وجوہکم اپنے چہروں کو دو، وایدیکم الی المرافق کوہنی سمیت ہاتھ دو، وامسحوا برؤوسکم اور سر کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین اور دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھو. وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهِرُوا وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً. اور پھر نیچے بتا دیا کوئی مریض ہو، کوئی سفر میں ہو یا کوئی اس طرح کے اعذار ہوں اور پانی بھی میسر نہ ہو تو فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا، تو پھر وہ تیمم کریں. تو یہاں پہ طہارت کے بارے میں یعنی بتا دیا گیا کہ جس طرح انسان اپنے ظاہری صفائی وغیرہ کا خیال رکھتا ہے تو باطنی طہارت کے بھی ضروری ہے، اور باطنی طہارت کا جس طرح خیال رکھتا ہے کہ تکبر اور ان چیزوں سے بچتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ظاہری طہارت بھی ضروری ہے. یعنی ایک شخص باطنی طور پہ تو بالکل تیار ہے، اللہ سے پورا تعلق بھی ہے اور محبت بھی ہے، اب وہ نماز کے لیے کھڑا ہو رہا ہے تو نماز نہیں پڑھ سکتا جب تک ظاہری طہارت بھی حاصل نہ کر لے. ظاہری طہارت کیا ہے؟ جس طرح یہاں پہ وضو کے 4 فرائض یہاں پہ بیان ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ پھر وضو کی سنتیں اور دوسری چیزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اس کے بعد پھر ایفا عہد اور اس کا عملی ثبوت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ ایفا عہد کو پورا کرنے کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہے، اور وہ ہے نماز اور عدل. انصاف کو قائم کرو، پھر عدل میں 3 چیزیں ضروری ہیں. یعنی اس رکوع کے اندر جب پورا نماز کا ذکر آ گیا اس کے آگے فوراً ہی اعدلو، عدل کرنے کا حکم ہے، اور عدل کے اندر 3 چیزیں ضروری ہیں. ایک قاضی عادل ہو، گواہی صاف ہو، اور کسی شخص یا قوم سے دشمنی کی وجہ سے تم جھوٹی گواہی مت دینا. تو یہ جو عدل کا حکم دیا گیا اس کے اندر سب سے اہم چیز
یہی پیش نظر ہے کہ ہم اپنے آپ کو ان چیزوں کا بنائیں۔ اس کے بعد پھر نقض عہد، یعنی عہد کو توڑنا، وعدوں کو توڑنے کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اور وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسرَائِيلَ، اس رکو میں یہود اور نصارہ کی خامیاں بیان کی گئی ہیں اور ساتھ ساتھ مسلمانوں کو متنبہ کیا گیا ہے۔ ان دونوں قوموں نے نقض عہد کیا، اس لیے یہ بھی دیکھ لو کہ ان کا حشر کیا ہوا۔ نقض عہد کا نتیجہ کیا نکلا کہ سب سے پہلے تو لعناہم، ان کے اوپر لعنت اللہ کی طرف سے آئی۔ قلوبہم قاسیہ، اللہ نے ان کے دلوں کو قساوت قلبی یعنی دل سخت کر دیے۔ اور یحرفون الکلم، اور انہوں نے کیا کیا، کلام اللہ میں تبدیلی کرنے کا ان کے اندر مرض پیدا ہو گیا، جیسا کہ تورات وغیرہ میں کی ہے انہوں نے، بائبل وغیرہ میں۔ اور پھر تعلیمات الہیہ کے ایک بڑے حصے کو پس پشت ڈال دیا انہوں نے، نسوا حظا مما ذکروا بہ، اور خیانت بھی ان کے اندر شامل ہو گئی، خیانت کے کاموں میں مکمل انہماک ہونے لگتا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں اس لیے ہوئیں کہ جب انہوں نے یہ نقض عہد کیا، اور نقض عہد یعنی انہوں نے اللہ کی بتائی ہوئی باتوں کو نہیں مانا، تو پھر اللہ نے اس کے نتیجے میں ان کے ساتھ یہ معاملات کیے۔ اس کے بعد پھر بیچ میں نور اور بشر ہونے کا ذکر بھی بیان کیا گیا ہے۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ بشر ہیں، اور آپ بشر ہی ہیں، لیکن آپ کو بشر کہنا نہیں چاہیے، کیونکہ کافر آپ کو بشر کہتے تھے۔ دیکھنا یہ ہے کہ آپ میں خواص کون سے ہیں، یعنی ادھر یہ بتایا گیا ہے کہ بہت سے لوگوں کو ذہن میں یہ ہے کہ آپ بشر ہی ہیں، لیکن آپ کو بشر نہیں کہنا چاہیے۔ تو یہاں پہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے، بل انتم بشر ممن خلق، اور بھی بہت سی آیتیں اس طرف اشارہ کریں گی آگے۔ تو ہمیں ادھر یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ میں خواص کون سے ہیں، بشریت کے خواص ہیں یا نور ہونے کے خواص۔ تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ آپ میں بشریت کے خواص ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے وَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسَهْرًا، اللہ نے نسب اور رشتہ داری قائم کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی خاندان ہے، اور خاندان ہونا بشریت کی علامت ہے۔ جہاں تک تعلق ہے نور ہونے کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس معنی میں نور ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کے ذریعے امت کو ہدایت دی، جس کی دلیل بعد والی آیت ہے۔ لیکن آپ کی ذات تو انسان ہے، اس لیے کہ تمام انسانی خوبیاں آپ میں موجود ہیں، مثلا کھانا پینا، شادی کرنا، مشکلات کو جھیلنا، غمگین ہونا، یہ ساری چیزیں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ جو بشر ہونے والا تذکرہ ہے، یہدی باللہ من اتبع رضوانہ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا، اور آگے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ کافر بھی ان کو نور کہا کرتے تھے، تو لہذا اس میں جو اعتراض تھا وہ یہاں پہ واضح ہو گیا۔ اور اس کے بعد پھر وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اس رکوع کے اندر قصہ یہ ہوا کہ فرعون سے نجات کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب ملی، آپ واپس مصر آئے اور کنٹرول سنبھالا، جس کے بعد بیت المقدس کو آزاد کرانے کا حکم ہوا کہ جاؤ عمالقہ سے اسے آزاد کراؤ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 12 خبر دینے والوں کو حالات کا جائزہ لینے کے لیے روانہ کیا، اور یہ حکم دیا کہ واپس آ کر حالات کی خبر مجھے کرنا، قوم کو مت بتانا۔ مگر سب ہی نے آ کر قوم کو بتا دی، اور ان سے یہ بھی کہا کہ ان لوگوں سے ہمارا مقابلہ مشکل ہے۔ صرف 2 نقیب یوشع اور کالب نے قوم کو نہ بتایا، بلکہ قوم سے یہ کہا کہ تم داخل تو ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں تمہارا رعب ڈال دے گا۔ مگر وہ لوگ نہ مانے، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب مسلط کر دیا کہ 40 سال تک میدان طیہ میں ذلیل اور خوار پھرتے رہے۔ تو یہ ایک واقعہ اس رکوع کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد پھر رکوع نمبر 8 شروع ہو رہا ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ۔ یہاں پہ حسد ایک خطرناک بیماری ہے۔ اس رکوع میں حسد کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اس رکوع میں یہ بھی بتایا گیا کہ حسد ایک بڑی خطرناک چیز ہے، اس کی وجہ سے بھی عہد ٹوٹتے ہیں، جیسا کہ قابیل نے حابیل کو حسد ہی کی وجہ سے قتل کیا تھا۔ یہ کائنات کا سب سے پہلا قتل ہوا تھا۔ تو یہاں پہ
واقعہ یہی بتایا گیا، نبأ ابن آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لاقتلنك، اور پھر اس طریقے سے اس نے قتل کر دیا. یہ پورا حابیل اور قابیل کا واقعہ ہے. تو یہاں پہ پورا واقعہ بیان ہو رہا ہے، قتل اخیہ فقتلہ فاصبح من الخاسرین. تو حابیل اور قابیل کے واقعے کے اندر بھی یہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ پریشان ہوتے ہیں اس میں کون قاتل تھا. تو اس کے آسان نشانی اور معلوم کرنے کے لیے یہ جس کا نام قاف سے شروع ہو رہا ہے وہ قاتل ہے، یعنی قابیل، اور جس کو قتل کیا گیا ہے وہ حابیل ہے. تو اس سے واضح ہو جائے گا. آگے میت کو دفن کرنا فطرت کے عین موافق ہے. یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو اس نے دیکھا کہ اب اس کا کروں کیا، اس لاش کا پہلی دفعہ دنیا میں قتل ہوا تھا یا کوئی مرا تھا، تو اب اس کا کرنا کیا چاہیے. تو وہ پریشان تھا، تو اس نے دیکھا کہ ایک کوا جو ہے وہ اپنے دوسرے کوے کو جو مر چکا تھا اس کے لیے، اس کو چھپانے کے لیے کچھ کر رہا تھا. اس نے دیکھا کہ زمین کا اس نے ہلکا سا اپنے پاؤں اور ہاتھ سے جو ہے وہ گڑھا کھودا اور پھر اس کے اندر اس کو رکھا کوے کو اور مٹی ڈال دی. بس یہیں سے اس نے یہ سبق سیکھ لیا. اس رکوع میں میت کے دفن کرنے کا طریقہ بھی مذکور ہوا. یہی طریقہ روز اول سے مسلمانوں میں چلا آ رہا ہے، اور یہ ایک فطری طریقہ ہے جس کی طرف اسلام نے رہنمائی فرمائی. جبکہ دوسرے سماج کے اندر جو آگ کے حوالے کیا جاتا ہے لاش کو، یہ غیر فطری طریقہ ہے. یہ پھر یہ انسان پیدا بھی زمین سے مٹی سے ہوتا ہے، اس کی امانت ہے، لہذا حوالے بھی اسی کو ہونا چاہیے. اس کے علاوہ آگ تو ہر جگہ ملتی بھی نہیں، جبکہ مٹی ہر جگہ مل جاتی ہے. پھر یہاں پہ اسی طرح یہ بتایا گیا ہے کہ انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا. جس نے کسی ایک شخص کو قتل کیا اس کا جرم ایسا ہے کہ اس نے پوری قوم کو قتل کر دیا. جس نے کسی ایک کی جان بچا لی گویا اس نے سب کی جان بچا لی. تو یہاں پہ جو دنیا کے اندر قتل کرتے ہیں ان کے لیے ایک سبق ہے اور ان کے لیے ایک عبرت ہے، اور ان کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو قتل کرنا تم سمجھتے ہو صرف ایک کو قتل کیا دشمنی میں، لیکن ایک کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. اور جو لوگ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اور بچاتے ہیں ان کے بارے میں بھی ذکر ہے کہ وہ ایک کو بچانا فکانما احیا الناس جميعا، گویا کہ ایک کی زندگی بچانے کے لیے اپنی زندگی داؤ پہ لگانا اور اس کو بچانے کے لیے محنت کوشش کرنا گویا کہ ساری انسانیت کو بچانے کے برابر ہے. اور پھر آگے ڈکیتی وغیرہ کی سزاؤں کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، اور اس کے آگے پھر رکوع نمبر 9 شروع ہو رہا ہے، اور اس میں چوری کی سزا کے بارے میں بیان کیا گیا ہے. والسارق، چوری کا قانون بتایا گیا ہے کہ والسارق والسارقۃ، چور اور چوری کرنے والی عورت خاتون یعنی مرد یا عورت، ان دونوں کے ہاتھ کاٹے جائیں گے جزاء بما کسبا نکالا من اللہ. چنانچہ چوری کی سزا اور حد ہاتھ کاٹنا ہے. تو یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے. اس کے بعد رکوع نمبر 10 ہے. رکوع نمبر 10 کے اندر بھی اس بات کا احکامات پر عمل کرنے کی کوئی سبیل نہیں رہتی، کیونکہ اسلام ہی وہ واحد دین ہے جو اپنی تمام تر تعلیمات کے ساتھ قائم ہے اور قائم رہے گا انشاءاللہ. تو اس کے اندر اس بات کا بیان کیا گیا ہے. اور آگے مسلمانوں کی دین کی اشاعت کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ. پہلے تو ایک حکم یہاں پہ یہ بھی بتایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، کہ اے ایمان والو یہود اور نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ، اس لیے کہ یہ کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. یہ تو ایسی قوم ہے لا یهدی القوم الظالمین، اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا، لیکن لہذا یہ ہدایت یافتہ لوگ نہیں ہیں، لہذا ان کے ساتھ دوستی مت کرو. اور پھر اس کے بعد آگے دین کی اشاعت کرنے کا ذکر ہے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اب اس رکوع میں مسلمانوں کو باخبر کیا گیا جا رہا ہے کہ دین اسلام کی حفاظت اور اس کی اشاعت سے غافل نہ ہو. خطاب تو یہاں پہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن ہر زمانے میں اسے امت کے مبلغین مراد ہیں کہ وہ مبلغ اعظم کے اندر انداز تبلیغ سے سبق لیں اور تبلیغ حق میں ہمیشہ سرگرم رہیں اور توحید باری تعالی ہی کو مرکز یقین بنائیں. تو یہاں پہ تبلیغی کچھ احکام بتائے جا رہے ہیں
کہ تبلیغ کو پھیلانے کے لیے کیا کام کرنے چاہیے۔ آگے پھر لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان، بنی اسرائیل کو جو ہے ملعون اور گمراہوں کی مثال اور پھر مومنوں کے اعلان حق کا ذکر کیا گیا ہے۔ بنی اسرائیل کے ملعون ہونے کا سبب یہ ہوا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں جب ہفتے کا دن والا واقعہ پیش آیا کہ ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع فرمایا تو قوم نے ماننے سے انکار کر دیا، تو اس پر اللہ پاک نے جو ہے ان کے اوپر لعنت فرمائی داؤد علیہ السلام کے ذریعے سے۔ اور اسی آگے 7واں پارہ شروع ہو رہا ہے، اور 7ویں پارے کی پہلی آیت کے اندر پھر نجاشی شاہ حبشہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہجرت کر کے حبشہ کی طرف روانہ ہوئے اور نجاشی نے آیت قرآنیہ حضرات صحابہ کرام سے سنی تو رونے لگا اور ایمان لے آیا۔ جب نجاشی کا انتقال ہوا تو فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجاشی کا جنازہ لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ تو اس کا رکوع سے آگے انشاءاللہ بیان ہوگا۔ اور نجاشی کا اور اس کا 7ویں پارے کی ابتدا میں انشاءاللہ اس کا تفصیلی پھر بیان ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں جو ہے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔